اور اسی کے اندر ہی یہ پریگننٹ ہوتے ہوتے یہاں بچے پیدا ہو جائیں گے۔ 2 سال کے اندر جو مدر بیئر ہے ان بچوں کو نیوٹریشن، جمپ لگانا، مچھلی پکڑنا، ان کو تیرنا، اس کو سنورکلنگ کہتے ہیں کہ پانی میں ڈوب کر تلاش کرنا، جمپ کر کے مچھلی کو پکڑنا اور اپنے منہ کو کھول کر آبشار کے اوپر کھڑے ہو کر پکڑنا، ان کو سکھا دیا۔ دنیا آپ پیدا کر اگر ضرور ہے۔ ہیلو، آئی ایم ڈاکٹر شاہد قریشی اور آج ہم آپ کو ایک انٹرسٹنگ جانور سے ملاقات کراتے ہیں جس کا نام ہے بیئر، بھالو۔ ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ الاسکا کی مچھلی اور ابھی ہم بات کریں گے الاسکا کے بھالو کی۔ جو الاسکا کا جو بیئر ہے، بھالو ہے، وہ بھی بڑا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے اور کمال قدرت کا سرچشمہ ہے، کمال اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کبریائی کی نشانی ہے۔ یہاں پر 2-3 قسم کے بیورز پائے جاتے ہیں، ایک وہ بیور جو سمندر کے کنارے ہوتے ہیں، ایک وہ بیور جو جنگلوں میں ہیں، ایک وہ بیور جسے ریگلی بیئرز کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ تینوں قسم کے جو بیئرز ہیں یہ بڑے انٹرپرینیوریل ہیں اور یہ اپرچونیٹیز کو فائنڈ بھی کرتے ہیں، اپرچونیٹیز کو کریٹ بھی کرتے ہیں اور یہ کمال کے لوگ ہیں۔ جو بیئرز ہیں، بھالو ہیں، یہ اس طرح کے درختوں کی کھو میں رہتے ہیں اور یا پہاڑوں کی کھو میں بھی رہتے ہیں۔ اب الاسکا میں چونکہ 5-6 مہینے برف پڑتی ہے تو یہ ہائبرنیٹ ہوتے ہیں۔ ہائبرنیٹ مینز یہ غلبہ، یہ نیند کی حالت میں رہتے ہیں اور ان 6 مہینوں میں نہ یہ کھانا کھاتے ہیں، نہ یہ باتھ روم جاتے ہیں اور ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہی ان کے جسم کے اندر ہی ان کا خون، ان کا پیشاب، ان کا باتھ روم اسی کے اندر ہی ریسائیکل ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو بھالو ہیں، جب یہ سپرنگ آتی ہے اور سمر آتی ہے، ان بھالوؤں نے تقریباً 2000 سالمن فش کھانی ہے اور 2000 سالمن فش انہوں نے 5-4 مہینوں میں کھا کر اپنے وزن کو تقریباً ڈبل کرنا ہے۔ یہ جو خوراک ہے ان کے جسم میں جمع ہوگی اور جب یہ ہائبرنیٹ ہوں گے، اس ہائبرنیشن کے دوران یہ خوراک استعمال ہوگی اور ان کے یہاں جو مادہ پریگننٹ ہوگی وہ بھی حالت نیند کے اندر ہی یہ پریگننٹ ہو جائے گی اور اسی کے اندر ہی یہ پریگننٹ ہوتے ہوتے یہاں بچے پیدا ہو جائیں گے۔ مچھلی پکڑنا، ان کو تیرنا، اس کو سنورکلنگ کہتے ہیں کہ پانی میں ڈوب کر تلاش کرنا، جمپ کر کے مچھلی کو پکڑنا اور اپنے منہ کو کھول کر آبشار کے اوپر کھڑے ہو کر پکڑنا، ان کو سکھا دیا جاتا ہے۔ اور جب جیسے ہی سپرنگ کا موسم آتا ہے اور بارش ہوتی ہے اور ندیاں رواں دواں ہو جاتی ہیں تو ان بھالوؤں کی ایک بڑی تعداد آبشاروں کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہے اور ان جگہوں پر جگہ وہ اپنی جگہ ملتے ہیں اور جو میل بیئرز ہیں وہ اپنی جگہ کی تلاش میں مقابلہ کرتے ہیں اور بیسٹ سپاٹ تلاش کرتے ہیں اور یہ وہاں پر جا کر گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں اور ادھر سے جب سالمن فش آتی ہے اور یہ اپ سٹریم جاتی ہے، جمپ لگاتی ہے، تو یہ بھالو ایک چیتے کی لپک کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ان کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، بعض بھالو منہ کھول کر دیکھتے ہیں اور جیسے مچھلی جمپ کرتی ہے اپنے منہ سے اس کو پکڑتے ہیں۔ بعض بھالو نیچے پانی میں ہوتے ہیں، سنورکلنگ کر کے پکڑتے ہیں، بعض دوسرے سے چھیننے میں لگ جاتے ہیں اور یہ جو بھالو ہیں یہ جناب انٹرپرینیورشپ اپرچونیٹیز کو تلاش بھی کر رہے ہیں، کریٹ بھی کر رہے ہیں، مکس کر رہے ہیں اور اس طرح یہ اپنی نسل کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو there are a lot of lessons from beavers.